السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایمان اور اعمال صالحہ اور دین، اس پر اللہ تعالیٰ کے وعدے بہت ہیں۔ روحانی لائن میں بہت وعدے ملیں گے قرآن شریف میں اور حدیثوں میں۔ مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں۔ تمہیں اولاد چاہیے، شادی کرو، تمہیں اولاد دیں گے ہم، کوئی وعدہ نہیں۔ آپ شادی کرو، مقدر میں ہوگی تو ملے گی، مقدر میں نہیں ہوگی تو نہیں ملے گی۔ تمہیں مال چاہیے تو آپ جو ہے دکان کھولو، تمہاری دکان خوب چلائیں گی، ان کا وعدہ نہیں ہمارا۔ آپ دکان کھولیے، مقدر میں ہوگا تو ملے گا، نہ تو نہیں ملے گا۔ زمیندارہ کرو، تمہارے زمین میں سے اناج اگائیں گے، یہ کا وعدہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کوشش کرو، مقدر میں ہوگا تو ملے گا، نہ تو نہیں ملے گا۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کا وعدہ ہے، فرق ہے دونوں میں۔ وہاں انسان کا تجربہ اور یہاں اللہ کا وعدہ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی والے اگر ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیا، تو ہم آسمانوں سے اور زمینوں سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ یہ وعدہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا کہ ابو ہریرہ کہتے تھے مل گئی، میری حالت ایسی تھی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ ظاہر کے اندر، لیکن میں نے ایمان کو مضبوط پکڑا، تقوی کو مضبوط پکڑا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت برکتیں دی۔ اور برکت کا مطلب خالی مال کا ملنا نہیں ہے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ علم میں اللہ برکت دے گا، مال کو بھی اللہ بڑھائے گا، اچھی بیوی بھی دے گا، یہ بھی برکت میں آتی ہے۔ جو فرشی حور ہے نا، فرشی حور، وہ تو عرشی حور ہے، اور یہاں جو فرشی حور ہے ہماری، وہ بھی برکت میں آتی ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ حافظہ قوی کرے گا اللہ، جہاں جا کر یہ کام کرے گا اللہ اس کے کام میں برکت دے دے گا۔ جیسے ابو ہریرہ کہتے تھے کہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے ابو ہریرہ، انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، اے میرے شاگردو سنو، میں تو بسرا بنت غزوان کا غلام تھا۔ ابو ہریرہ غلام تھے،
اور بہت مالدار عورت تھی، وہ بڑی مالدار عورت اور کنواری تھی، اور مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی بہت. یہ ابو ہریرہ خود کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان. بسرا نام تھا اس کا، لیکن آپ لوگ بسرا نام رکھنا مت. ارے زنین والوں سمجھ گئے بھائی، بشرا رکھنا بشرا، لیکن بسرا مت رکھنا، یہ زمانہ جاہلیت کا نام ہے. ہاں بشرا رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہو البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. لیکن چونکہ مجھے قصہ سمجھانا ہے تو اس لڑکی کا نام تو لینا پڑے گا مجھے. کَإِنِّي كُنْتُ أَجِيرًا لِبُسْرَا بِنْتِ غزوان. میں تو بسرا بنت غزوان کا جو میں غلام تھا. وہ خطرناک عورت تھی، بہت مالدار، میری سٹھانی. وہ کہتے تھے میری سٹھانی تھی. اور جب سفر پہ چلتی تو اعلان کرتی کہ چلو میرے ساتھ جس کو چلنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ آج پارک میں جانا ہے، آج ذرا شکار کھیلنے جانا ہے، چلو بھی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. 4-5 کاریں لے کر چلتے ہیں. تو وہ سفر میں جاتی تو اس کے سارے رشتہ دار کو جمع کرتی، بھائیوں کو، پھر دوسرے چچاؤں کو، سب کو. اور سب کا کھانا پکانے کی ذمہ داری میری. ابو ہریرہ کہتے ہیں سب کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری میری. ابو ہریرہ اپنا قصہ اپنے شاگردوں کو سناتے تھے کلی دیر. اچھا، اونٹ پانی بھر کے لانا، دور دور سے پانی لایا جاتا تھا. تھوڑی میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ سمجھاؤں گا، لیکن اچھی بات بتاؤں گا انشاءاللہ. دھیان سے سننا. اللہ میرے لیے آسان کرے، کہو آمین. ابو ہریرہ کہتے تھے مجھ پر اتنا ظلم کرتی تھی کہ کبھی کبھی مارتی بھی تھی سب کے سامنے. یہ کیوں کیا تو نے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. میں غریب آدمی، غلام، مار کھا لیتا تھا. لیکن اللہ نے مجھے ایمان دیا، تقوی دیا، اعمال صالحہ دیے، اسلام دیا. اصحاب صفا کو میں نے پکڑ لیا. اب اپنا قصہ سناتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. 2 شکایتیں کی. ایک شکایت تو یہ کی کہ میرے پاس مال نہیں ہے، اور دوسری شکایت یہ کی کہ میں کوئی بھی چیز سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی، چادر یہ پھیلائی اور کچھ پڑھا اور اپنا یوں کیا، میرے سینے سے لگا دیا. جو میرے سینے سے لگایا اس کے بعد سے کوئی حدیث میں بھولا نہیں. اللہ نے میرا حافظہ قوی کر دیا. میں نے مال کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوریں دی اور کہا کہ لے یہ مٹھی پر کھجوریں ہیں، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت. رین زیادہ دیکھے نہیں جاتے. پوٹلیو ہے نا، پوٹلیو تو વધારે જોવાનું ના અને વધારે ગણવાનું ના. زیادہ دیکھنے سے، زیادہ گننے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. ખાલી ઓકડો લખી લેવાનો 5 લાખ રેન્જ છે કે 5 કરોડ રેન્જ છે તો ઓકડો જ લખાય, વધારે જોવાનું નહીં. آپ نے کہا 4 باتیں کی. یہ کھجورے لے، کھاتے رہنا اور رین خرچ بھی کروانا بھائی. خالی اسٹاک نہیں رکھوانا. اسٹاک رکھتے ہو تو اسٹاک تھے جیسے اوپر سے آنا بند ہو جائے گا. تو مجھے 4 باتیں کہی. اب وہ رہا کھجورے، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت. تو میں نے وہ کھجورے لے کر میری زنبیل میں رکھ لی، تھیلی میں، اور میرے گلے سے تھیلی لٹکی رہتی تھی ایسے. وہ کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی، مٹھی پر کھجورے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کھجوریں موجود تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابو بکر کا انتقال ہو گیا، کھجوریں موجود تھی۔ حضرت عمر شہید ہو گئے، کھجوریں موجود تھی۔ حضرت عثمان جب شہید ہوئے ہیں تو مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی۔ حضرت عثمان کی حفاظت میں مجھے رکھا گیا تھا، مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی۔ اس بھگدوڑ میں میری زنبیل کہیں رہ گئی، چھوٹ گئی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ شاگرد نے پوچھا کتنے سال رہی آپ کی تھیلی میں؟ کہا 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا۔ حساب کر کے بتایا، فلاں سن میں مسلمان ہوا، فلاں سن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ابو ہریرہ پرانے لوگوں میں نہیں ہے، بہت پرانے جو صحابہ تھے، ابو ذر غفاری، عبد الرحمن ابن، یہ نئے لوگوں میں، آخر میں آنے والوں میں، جن خالد ابن ولید ہیں، یہ آخر ہمارے لیے تو سب پرانے ہیں، لیکن ان کے نزدیک وہ جو ماحول تھا ان کا، ان میں یہ آخر میں آنے والے لوگوں میں ابو ہریرہ۔ تو کہتے تھے کہ 27 سال تک میں کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا، میری کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کا دسترخوان لگتا تو جو حضرت عمر کہتے کہ ابو ہریرہ وہ ربانی کھجوریں رکھ، تو میں اپنی اس میں سے جو کھجوریں ڈالتا رہتا سب جگہ، کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھی۔ لوگ مجھ سے حدیث سننے کے لیے آتے تھے، ابو ہریرہ کہتے تھے جب حدیث سننے آتے تو میں حدیث بھی ان کو سناتا، تو وہ کہتے روحانی غذا تو دے دی آپ نے ہم کو، اب جسمانی غذا بھی دو، تو میں مٹھی بھر کے کھجوریں دیتا تھا۔ لو کھجوریں ختم نہیں ہوئی، یہ اللہ نے برکت دی۔ شاگرد نے کیا کہا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ ابو ہریرہ کہتے تھے، میں کہا استاد جی بتائیے، حضرت بتائیے۔ بولے ایک زمانہ مجھ پر وہ تھا کہ میں بسرا کا غلام تھا، پھر اللہ نے مجھے وہ دور دکھایا کہ میں گورنر بنا۔ جب میں گورنر بنا، بسرا کو پتہ چلا کہ میری غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بنا ہے، تو بسرا نے خط لکھا کہ ابو ہریرہ میں نے سنا ہے کہ تو گورنر بن گیا ہے، تو میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میسج آئے نا لو میرج، ارے سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ ہاں، میں تو آج کل کہتا ہوں کہ تمہارے لڑکے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھے، ان کو سمجھاؤ، نہ سمجھتے ہو تو محبت کے ساتھ شادی کرا دو ان کی، جھنجھٹ ختم۔ آج کل تو میں کہتا ہوں لڑائی میں کیوں پڑتے ہو خواہ، اور میں تفصیل سے کہتا ہوں کہ لڑائیاں مت کرو، میں سمجھاؤ ان کو، نہیں مانتے تو شادی کرا دو، کہتے کہ چلو اللہ مبارک کرے، مسلمان ہونا چاہیے، بس ایمان ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، باقی لڑائیوں میں مت پڑو۔ زندگی میں خودکشی کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کروں گا، وہ بھاگ جائے گی، وہ بھاگ، یہ ہمارے ماحول میں بھاگنا ہے، عربوں کے ماحول میں بھاگنا نہیں ہے۔ کبھی کسی لڑکی کو وہ لوگ نہیں بھگاتے ہیں، اتنا کہیں گے مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے، شادی پھر کرتے ہو نہیں کرتے، وہ کہتا ہے کہ نہیں کرتا، تو کیا کہیں گے عرب؟ اللہ اللہ۔ یہ ہمارے ماحول میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اپنا وہاں جا کر کورٹ میں جا کر شادی کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا۔ تو ابو ہریرہ کو خط لکھا بسرا نے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے تھے جب میرے پاس خط آیا تو رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ارے ہو جاؤ باپو آنے، ہماری سیٹھانی تھی بھی، میری سیٹھانی ہے، میں نے مار کھائی ہے اس کی۔ اور ایک جملہ کہتے تھے ابو ہریرہ کہ وہ میرے ساتھ مذاق کرتی تھی، اور مذاق یہ کہ سب رشتہ داروں کو بٹھاتی تھی اور مجھے کہتی تھی یا ابا ہریرہ فخلع علیک وارکب علی الناقہ، اپنی جوتیاں نکال اور اونٹنی پر سوار ہو جا۔ اونٹنی پر سوار ہونے کا قانون یہ ہوتا ہے، ترتیب، کہ اونٹنی بیٹھے اور اس پر آدمی سوار ہو، پھر اونٹنی کھڑی ہو، یہ ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن وہ میرے ساتھ ہی کرتی تھی کہ نا جوتیاں نکال اور تم دوڑ کر اونٹنی پر سوار ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ تو بہت مشکل معاملہ ہے۔ تب وہ کہتے تھے کبھی میں سوار ہو جاتا تو تالی لگاتے، آپ
سوار ہو گیا سب لوگ، اور اگر گر پڑتا تو بھی تالی لگاتے، تالی مارتے، اے پڑی گئے ہو، پڑی گئے ہو، پڑی گئے ہو۔ یہ میرے ساتھ ہوتا تھا۔ تو روزانہ ایک میرے ساتھ یہ کھیل بھی ہوتا تھا، فخلان علیک ورکبل الناقہ، فخلان علیک ورکبل الناقہ۔ تو سارے اس کے جو رشتہ دار تھے نا وہ مذاق اڑاتے تھے میرا۔ شاگردوں کو کہتے تھے کہ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ یہ اپنی زندگی میں پیدا کرو تو غلامی سے گورنر بنو گے، غریبی سے امیر بنو گے۔ مال جو ہے نا، مال یہ تو اعمال میں ہے، اعمال اس میں اللہ نے مال رکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے، ابو ہریرہ نے کہا، وہ بسرا نے خط لکھا، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اب تک کماری ہوں، تو میں تو پوری رات جو ہے کروٹیں لیتا رہا مدینہ منورہ میں، ارے یہ اس نے خط لکھا ہے، میں کیا جواب دوں؟ تو پھر میں نے جواب دیا کہ بھی ہمارے یہاں شورا کی جماعت ہے، شورا تھی نا حضرت عمر کے زمانے میں سب لوگ بنی ہوئی تھی، میں ان میں بات رکھوں گا، مشورے میں جو طے ہوگا وہ کروں گا۔ مشورے میں بات رکھی، بھئی میں اس کی غلامی میں زندگی گزارتا تھا، اب اس کا خط آیا ہے میرے پاس، میں کیا کروں؟ شورا والوں نے طے کر دیا، کر لے۔ تب وہ کہتے تھے اسی لڑکی کے ساتھ اللہ نے میرا نکاح کرایا جس کے غلامی میں میری زندگی گزری تھی۔ شاگردوں نے جب سنا تو شاگردوں نے کہا سبحان اللہ، اسی کے ساتھ تمہارا نکاح ہو؟ بولے ہاں۔ اور جب میری شب زفاف تھی تو ظاہری بات ہے کہ میاں بیوی جب شب زفاف میں جاتے ہیں تو اپنے خاص قسم کی بات کرتے ہیں جو زندگی بھر اسے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ سب دلہے بیٹھے ہو نا، اتنا تو یاد ہے نا کہ آدمی بات کرتا تو یاد رکھتا ہے۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے سب سے پہلے میں نے میرے وہ بسرا سے بات کی اور میں نے یہ کہا کہ بسرا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو مجھے کہا کرتی تھی فخلان علیک ورکبل الناقہ، جوتیاں نکال اونٹنی پر سوار ہو جا، یہ تو کہتی تھی یاد ہے؟ تو بسرا جو ہے فتبسمت وضحکت، وہ ہنسی اور یوں کہا ہاں، ان دنوں کے مقابلے میں آج کا دن، آج کی رات اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے۔ یہ ایمان، تقوی، اعمال صالحہ۔ شاگردوں نے کہا الحمدللہ، کیا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یوں کہ بتائیے۔ یوں کہ اللہ نے مجھے اور برکت دی، اسی کے پیٹ سے اللہ نے ایک لڑکی دی، لڑکی جوان ہوئی۔ جب لڑکی جوان ہوئی تو یہ کہتے تھے کہ میں سوچنے میں پڑ گیا کہ اب میری بیٹی کا نکاح کہاں کروں، بیٹی کا نکاح کہاں کروں، بیٹی کا نکاح کہاں کروں، کہاں کروں؟ اللہ سے میں نے کہا اللہ میری بیٹی کے لیے روزی اتار، میری بیٹی کے لیے روزی اتار، تو اچھا داماد مجھے دے، اچھا داماد مجھے دے۔ تو میرا داماد کون بنا کہ مدینہ منورہ میں جو مشہور صحابی تھے، تابعی تھے، سعید ابن مسیب، وہ میرے داماد بنے۔ سعید ابن مسیب ابو ہریرہ کے داماد تھے۔ خیر ہے، یاد رکھنا زمین والوں، یہ یاد رکھنا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا، ایک کو، وہ ایک کو ہمارے حوالے کرے گا۔ دین اتنی قیمتی چیز ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں بہت غریب تھا، یتیم تھا۔ امام شافعی کہ میں یتیم تھا، غریب بھی تھا، میں جب پیدا ہوئے ہیں فلسطین میں۔ امام شافعی زندگی ان کی گزری ہے مکہ مکرمہ میں، بڑے ہوئے ہیں، اور قبر ان کی بنی ہے قاہرہ میں۔ تو اپنا قصہ سناتے تھے امام شافعی کہ میری ماں بیوہ ہو گئی، میری خالہ بیوہ ہو گئی، مکہ میں ہم لوگ رہتے تھے، حج کے لیے آئے، ہمیں مکہ اچھا لگا تو ہم نے مکہ کو اپنا وطن بنا لیا، رہنے لگے مکہ مکرمہ میں۔ امام شافعی کہتے تھے میری عمر کچھ اتنی زیادہ بڑی نہیں تھی
میرے ماں کے پاس میں آیا اور ماں سے اچھا میری عادت تھی کہ حرم شریف میں جو حلقے لگتے تھے نا علماء کے، ان حلقوں میں جا کر میں بیٹھتا تھا. تو وہ جو علماء ہوتے تھے وہ امام مالک کا ریفرنس دیتے تھے کہ قال امام مالک کذا، قال امام مالک کذا، قال امام مالک کذا، امام مالک نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا. تو میرے دل میں آیا کہ یار یہ لوگ امام مالک کا ریفرنس دیتے ہیں تو میں امام مالک کے پاس جا کر پڑھوں. میں نے لوگوں سے پوچھا تو امام مالک کہاں رہتے ہیں؟ ان کا مدینہ میں رہتے ہیں. میں میری ماں کے پاس آیا اور میری ماں کے پاس آ کر کہا کہ ماں مجھے اجازت دو میں مدینہ منورہ کا سفر کروں. ایک کس پر سنا رہا ہوں امام شافعی کا قصہ، ایمان، دین، تقوی، یہ بہت بڑی دولت ہے. لیکن آج ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے رین کو ہم زیادہ بڑا مانتے ہیں. نہیں، کہ یاد رکھنا ایمان، دین، تقوی. میری ماں کو کہا ماں میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. بیٹا کیوں؟ امام مالک سے پڑھوں گا. نہیں بیٹا نہیں، میں بیوہ ہوں، خالہ بیوہ ہے، ہماری خدمت کون کرے گا؟ ایک ہی تو لڑکا ہے تو خدمت والا. خیر منع کر دیا، لیکن دوسرے دن کچھ خواب آیا ماں کو کچھ بھی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو جا، لیکن ایک جوڑی کپڑا ہے اور آدھی روٹی، یہی سرمایہ ہے. ایک جوڑی کپڑا اور آدھی روٹی. کاماں کوئی بات نہیں. امام شافعی کتنا بڑا امام بنا ہے. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، یاد رکھنا. حق جو پلتا ہے نا مخالف فضاؤں میں پلتا ہے. امام شافعی کہتے تھے کہ میری ماں نے مجھے اجازت دی تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میری ماں مجھے ملتزم پر لائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ یہ میرا بیٹا تیرا حوالے ہے، میں اسے علم سیکھنے بھیج رہی ہوں. امام شافعی کہتے تھے میں جو ہے آہستہ 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 کسی قافلے کے ساتھ کسی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا. 18 دن میں مدینہ منورہ پہنچا اور 18 دن میں نے 18 قرآن ختم کی. امام شافعی کہتے تھے 18 دن میں 18 قرآن. مدینہ جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، حضور کی خدمت میں جا رہا ہوں، امام مالک کے پاس جا رہا ہوں. اب مسجد نبی میں پہنچا تو لوگوں سے میں نے پوچھا بھائی امام مالک کہاں ہے؟ بولا خیر آہستہ بول، آہستہ بول، یہاں زور سے نہیں بولنے کا. کسی نے مجھے منع کیا یہاں زور سے نہیں بولنے کا، آہستہ بول. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آہستہ بول. ولا تجهروا له بالقول، زور سے مت بول. بولے امام مالک جو ہے وہ آئیں گے یہاں بیٹھیں گے تو یہاں بیٹھا رہے. تو وہ کرسی جو لگی تھی نا میں سامنے جا کر بیٹھ گیا. امام مالک آئے، غربت تھی امام مالک کی، ان کی کتاب تھی موطا امام مالک. 2 آدمی اٹھا کے لاتے تھے اس کو، اتنی بڑی کتاب تھی. اس زمانے میں کتابیں لمبی چوڑی ہوتی تھی. امام مالک جو ہے بیٹھے قبر کے قریب اور جو ہے جب حدیث پڑھنی شروع کی تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث پڑھانے کا ڈھنگ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی لکڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر حدیث ہے تو حضور کی قبر پر اشارہ کرتے، اس قبر والے نے یہ کہا ہے. ابو بکر کی حدیث ہے تو ابو بکر کی یوں کرتے، اس قبر والے نے یہ کہا ہے. عمر کی حدیث ہوتی تو تھوڑا یوں کرتے، اس قبر والے نے یہ کہا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے حضور کی قبر یہ ہے، ابو بکر کی قبر یہ ہے، عمر کی قبر یہ. لڑے نہیں لوگ. یہ ان کی ایک ادا تھی امام مالک کی. تو امام شافعی کہتے ہیں میں سامنے جا کر بیٹھ گیا. اب میں نے دیکھا تو بڑے بڑے لوگ ان کے درس میں بیٹھے ہیں، لکھ رہے ہیں حدیثیں. میں نے بھی سوچا کہ یار لکھوں، لیکن میرے پاس کاغذ قلم نہیں. دائیں دیکھا بائیں دیکھا کسی سے مانگوں، لیکن ہر آدمی مشغول تھا اور بالکل امام مالک کے سامنے بیٹھا ہوا. تو میں نے سوچا قلم تو کہیں ہے نہیں، تو میں نے اپنی انگلی سے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا. امام مالک دیکھ رہے تھے. امام مالک کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ لڑکا ہے پتہ نہیں
شرارت کرتا ہے سامنے بیٹھا ہے. لڑکوں کو تو آنا نہیں چاہیے اس مجلس کے اندر. اتنے بڑے بڑے فقہاء علماء بیٹھے ہیں, مجھ سے حدیث سن رہے ہیں, فقہ سیکھ رہے ہیں. خیر وہ امام مالک درس دیتے رہے اور میں لکھتا رہا. جب درس پورا ہوا تو نماز کے لیے اذان ہوئی تو وہ علماء جو ہے امام مالک کے قریب کھڑے ہوتے تھے, تو میں جلدی سے امام مالک کے قریب کھڑا ہو گیا, جلدی سے. امام مالک کے قریب جو کھڑا ہوا تو امام مالک نے مجھے گھر کے دیکھا, لیکن نماز کا وقت تھا اس لیے امام مالک کچھ بولے نہیں, لیکن امام مالک کے قریب کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی. نماز ختم ہو گئی تو میں امام مالک سے یوں دیکھنے لگا امام مالک کو, تو امام مالک نے کہا دیکھتے کیا ہو تم بے ادب ہو. امام شافعی کہتے مجھے ڈانٹا, تو بے ادب ہے, میں حدیث سنا رہا تھا اور تو اپنی انگلی سے ہاتھوں پر کھیل رہا تھا. امام شافعی نے کہا حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا. تو کیا کر رہے تھے آپ؟ میں حدیث لکھ رہا تھا. تو امام مالک نے کہا حدیث ہتھیلی پر لکھ رہے تھے انگلی سے, بتاؤ کیا حدیث لکھی تم نے؟ تو امام شافعی نے کہا حضرت ظاہر میں یہاں لکھ رہا تھا اور باطن میں میرے دل میں لکھ رہا تھا. امام مالک کو اور غصہ آیا, کیا میں بیوقوف بنا رہا ہے مجھ کو, یہ لڑکا مجھے بیوقوف بنا رہا ہے. ارے تو دل پر کیا لکھتا ہوگا تو, حدیث تو جو ہے کتابوں میں لکھی جاتی ہے. تو امام شافعی نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے, آپ نے 265 حدیث بیان کی ہے, میں 265 حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. جب اتنی بات کی تو امام مالک تھوڑے سے ٹھٹکے, اچھا آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کیا, سارے شاگردوں کو جمع کیا. انہوں نے کہا پہلے یہ حدیث بیان کی, نمبر 2 پر یہ حدیث بیان کی, نمبر 3 پر یہ حدیث بیان کی, ساری حدیث سنا دی امام شافعی نے. یہ حافظہ تھا. آج ہمارا جو واٹس ایپ کا سبق آتا ہے نا, تو دعائیں بھی آدمی بھول جاتے ہیں. میں جو پڑھاتا ہوں یعنی صبح سبق سنا ہے اور 12 بجے بھول جائے گا, گناہوں کی وجہ سے. وہاں گناہ نہیں تھے, دل صاف تھے ان کے. سارے حدیث سنائی. امام مالک جو دنگ رہ گئے, ارے ایسا حافظہ بھائی کہاں ٹھہرے ہو تم؟ یہ کہا حضرت کہیں نہیں ٹھہرا, مسجد نبوی میں ہوں, یہاں جو ہے بس اللہ رسول کا مہمان ہوں, مل گئی تو روزی, نہ ملی تو روزہ. امام مالک نے نہیں میرے گھر چلو. اپنے گھر لے گئے, کہا تم میرے گھر میں ایک کمرہ ہے. امام مالک غریب تھے اس وقت میں, بعد میں مالدار بنے ہیں امام مالک. یہ جو قصہ چل رہا ہے یہ بہت غریب تھے. امام مالک کی بیٹیاں بہت تھیں, لڑکے ان کے مجھے یاد نہیں آتا کہ کہیں میں نے پڑھا ہو کہ ان کے لڑکے تھے. لڑکیوں کا تذکرہ آتا ہے, ان کی بیٹیوں کا. عالمائیں تھی, سب دیندار تھی. تو امام مالک کہتے ہیں, امام مالک نے کہا اپنی بیٹیوں سے کہا یہ لڑکا سیدھا سادہ ہے, ابھی نوجوانی میں داخل ہو رہا ہے, پردہ کرنا ہے اس سے, لیکن اس کا کمرہ جو ہے ذرا صاف ستھرا رکھنا. پانی رکھ دینا, کھجوریں رکھ دینا, پنیر رکھ دینا. مدینہ منورہ میں کھجور اور پنیر اس کا دھندا ہوتا تھا, یہ رکھ لینا تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو. کھانے کے وقت میں کھانا پہنچا دینا. یہ امام مالک نے تاکید کی. تو امام مالک کے پاس یہ رہ پڑے امام شافعی اور علم حاصل کرتے رہے سامنے بیٹھ کر. اب تو کاغذ قلم بھی آ گیا. ایک دن امام شافعی نے امام مالک سے کہا کہ حضرت کچھ لوگ آئے ہیں بغداد سے, امام ابو حنیفہ کے گاؤں سے, اور کل جا رہے ہیں بغداد, تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ذرا بغداد چلا جاؤں. بھائی احناف کے جو مسائل ہیں وہ بھی سیکھوں, آپ سے علم حاصل کر لیا, تھوڑا میں وہاں بھی چلا جاؤں. امام مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ, لیکن کیسے جاؤ گے؟ پیسہ تو ہے نہیں, اٹھنی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. نہ آپ اجازت دو میں ترتیب بناتا ہوں. امام مالک نے ٹھیک ہے صبح مشورہ کریں گے. فجر کی نماز امام مالک نے پڑھائی حرم میں مسجد نبوی میں, اور امام شافعی کو بلایا. یوں کہا رات کو امیر مدینہ نے 20,000 درہم ہدیہ بھیجے ہیں, تو 10,000 تم کو میں ہدیہ کرتا ہوں, 10,000 میرے لیے رکھتا ہوں.
تم جاؤ. لیکن کون لوگ ہیں بغداد کے، ذرا مجھے دکھاؤ. وہ کوفہ والے کون ہیں؟ کہ تمہارے ساتھ بھی حسین جیسا معاملہ نہ ہو. بے کوفی لا یوفی، یہ مثال ہے کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے جو وفادار نہیں ہوتے. انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا نا، بھائی تجھے بھی لے جا کے تجھے بھی وہاں قتل نہیں کر دے. تو انہوں نے کہا یہ ہے یا اچھا بھلے لوگ ہیں، جاؤ بے جاؤ. اس کو جو ہے احناف کے جو علماء ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں ان سے ملاقات کرا دینا. امام شافعی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ پہنچ گیا بغداد، اور وہاں حافظے کی بات کر رہا ہوں. علم، ایمان، تقوی یہ آدمی کو اوپر لے جاتا ہے، نیچے نہیں لاتا. تو جا کر پوچھا بھائی سب سے بڑا امام کون ہے اس وقت میں یہاں؟ لوگوں نے کہا کہ امام محمد. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد. ان کی مسجد کون سی ہے؟ یہ مسجد. امام شافعی کہتے ہیں مجھے داخل کر دو. میں داخل ہو گیا، ایک کونے میں بیٹھ گیا. امام شافعی فرماتے تھے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام محمد آئے. امام بھی آیا جو امام ہوتا تھا، دوسرا امام بھی آئے ساتھ میں، اور امام محمد نے نماز پڑھی اس امام کے پیچھے. امام شافعی کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا سارا. جب امام محمد چلے گئے تو میں وہ امام صاحب کے پاس آیا جنہوں نے نماز پڑھائی تھی، اور میں نے کہا امام صاحب آپ نے نماز میں 3 غلطیاں کی ہیں. امام شافعی نے کہا آپ نے نماز میں 3 غلطیاں کی ہیں. تو وہ امام غصہ ہو گیا، ارے میرے پیچھے اتنا بڑا امام نماز پڑھتا ہے، اس نے غلطیاں نہیں نکالی اور تو کون غلطیاں نکالنے والا؟ بھاگ یہاں سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا کونے میں. اب عشاء کا وقت آیا تو عشاء کی نماز بھی امام محمد آئے، ان کے شاگرد آئے، لائن لگی اور سب نے جو ہے نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد یہ تو سب چلے گئے. تو یہ امام شافعی کہتے تھے کہ میں امام کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مغرب میں 3 کی تھی، عشاء میں 5 غلطیاں کی ہیں. اب وہ امام کی اور میری لڑائی ہونی شروع ہو گئی. وہ امام کہنے لگا یار یہ کون ہے؟ اتنا بڑا امام میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے. امام محمد بہت بڑا امام ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور کوئی غلطیاں نہیں نکالتا، اور یہ مغرب میں 3 نکال رہا ہے، عشاء میں 5 نکال رہا ہے، فجر میں پتہ نہیں کتنے نکالے گئے. خیر آئی گئی بات ہو گئی. اس زمانے میں مسجدیں کھلی رہتی تھی. امام شافعی کہتے تھے کہ میں پڑھا رہا کہ مسجد میں رہا، کسی نے جو ہے کوئی کھانے کے لیے لے گیا، کھانا کھا کے آ گیا، کھجورے میں جیب میں رکھ لی. فجر کی نماز میں وہی امام آیا، امام محمد بھی آئے. امام جو ہے اس نے صفحے کو بھی صفحے سیدھی کرو، میری طرف گھر کے دیکھا، ارے کھڑا ہے گیا نہیں ہے. امام شافعی کہتے تھے، امام کہتا ہے کہ صفحے سیدھی کرو، استو استو. تو امام محمد بھی پیچھے کھڑے ہیں، سب کھڑے ہیں، اور وہ امام کی ٹینشن کیا ہے کہ یار وہ لڑکا تو کھڑا ہے، وہ تو گیا نہیں ہے. یار وہ امام سمجھے گا رات کو شاید کہیں چلا گیا ہوگا، مسافر آدمی ہوگا. تو وہ امام شافعی تو کھڑے تھے وہاں. جیسے رمضان میں حافظ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ پہلے سب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چندے والا تو نہیں کھڑا، کہ چندے والا وہ حافظ ہوتا ہے عام طور سے تو غلطیاں نکالتے. تو وہ امام نے کہا کہ یہ دیکھا تو امام شافعی کھڑے تھے. اب وہ ٹینشن میں آ گیا امام. اب اس نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد تھوڑا سا ہلکا ہوا امام محمد کا، کچھ حدیث بیان کی. امام محمد جو ہے چلے گئے. امام شافعی آہستہ آہستہ پھر امام کے پاس آئے. مغرب میں 3 غلطیاں، عشاء میں 5 غلطیاں، فجر میں 7 غلطیاں. ابھی امام ٹینشن میں آ گیا کہ ابھی اس کا تو کچھ علاج کرنا چاہیے. نام پوچھا، یہ پوچھا، وہ پوچھا. جو کہا میں ہوں امام مالک سے پڑھ کر آیا. اچھا غلطیاں کیا نکالتے تھے بتائیں؟ ہمارے احناف کے اندر آمین آہستہ کہتے ہیں، وہ زور سے، اور مالکیہ جو زور سے کہتے تھے. بولے غلطی یہ ہمارے یہاں رفع یدین نہیں کرتے ہم.
وہ رفع یدین کرتے ہمارے کیا، امام مالک سے تو وہ سیکھ کر آئے تھے. ہمارے یہاں یوں مانتے ہیں، مالکیہ کیا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ امام مالک نے سکھایا تھا وہ کچھ اور تھا، اور احناف نے جو سکھایا تھا وہ کچھ اور تھا. تو 7 غلطیاں فجر میں ہوئی. تو وہ امام غصے میں آ گیا، یوں کہا ٹھہر تیرا علاج کرتا ہوں میں. یہ سیدھا گیا امام محمد کے پاس. باہر کھڑے تھے امام محمد. حضرت ایک لڑکا آیا ہے کل سے پریشان کر رہا ہے، مغرب میں 3 غلطیاں نکالی میری، عشاء میں 5 نکالی، فجر میں 7 نکالی، اب پتہ نہیں ظہر میں کتنے نکالے گا. تو آپ جو حضرت اس سے پوچھو وہ کون ہے. امام محمد نے کہا تم الجھو مت، اس کو یہ سوال کرو، وہ سوال کا جواب دے دے سمجھ لو کہ وہ عالم ہے. اگرچہ کسی اور مذہب کا عالم ہے لیکن وہ عالم ہے. تو لکھ کر دیا امام محمد نے، یہ سوال کرو اس سے. امام شافعی کو جا کر سوال کیا، امام شافعی نے جواب دے دیا. حافظہ قوی تھا ان کا، حضرت جواب دے دیا. امام محمد کو جا کر کہا، حضرت نے جواب دیا. تو کہا ہاں جواب تو اس نے صحیح دیا ہے، بلاؤ میرے پاس اس کو. اب امام محمد کے پاس آئے امام شافعی. اب بیٹا کہاں سے آئے ہو، کیا ہے کیا ہے؟ امام محمد مالدار تھے، امام ابو یوسف غریب تھے. امام محمد یہ بہت مالدار تھے، اللہ نے بہت مال دیا تھا ان کو امام محمد کو. امام تو انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں امام مالک سے پڑھ کر آیا ہوں اور آپ کے پاس بھی آپ علم حاصل کرنے آیا ہوں. یہ فرمایا کہاں ٹھہرے ہو؟ یہ کہ بس یہی مسجد میں ٹھہرا ہو. کہا نہ میرے محل میں آ جاؤ. یہ تو مالدار تھے امام محمد، رئیس زادے تھے، ان کے پاس پراپرٹیاں بہت تھی الحمدللہ. امام ابو یوسف غریب تھے، بعد میں یہ قاضی بنے. امام ابو یوسف یہ تو دھوبی تھے، دھوبی کا کام کرتے تھے امام ابو یوسف. امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے، بعد میں جا کر یہ قاضی بنے. لیکن امام محمد شروع سے رئیس تھے، ان کے باپ دادا بھی رئیس تھے. میرا اتنا بڑا محل ہے، کسی جگہ ٹھہر جاؤ اور حدیث مجھ سے پڑھو. اب امام محمد سے حدیثیں پڑھی ساری، اب امام محمد سے حدیثیں یاد کر لی، امام مالک سے حدیثیں یاد کر لی. پھر جو ہے امام محمد سے کہا کہ حضرت میں نے سارا علم آپ سے بھی لے لیا، امام مالک سے بھی لے لیا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے میری ماں کو جا کے دیکھاؤں مکہ، اور میرے استاد امام مالک سے بھی مل لوں. امام محمد نے کہا کہ جاؤ، لیکن راستے میں امام احمد ابن حنبل کا مقام بھی آتا ہے، ان سے بھی کچھ حدیثیں یاد کر لو. چنانچہ راستے میں امام احمد ابن حنبل سے بھی کچھ حدیثیں یاد کر لی. اور پھر یہ مدینہ منورہ پہنچے امام شافعی. مدینہ منورہ جب آئے، کافی سالوں کے بعد آئے ہیں، تو پہلے مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبی بدل گئی ہے، اور امام مالک کی جو کرسی تھی وہی بدل گئی ہے. اور امام مالک جو ہے ایسا لوگ کہتے ہیں بہت بڑے رئیس ہو گئے ہیں، اب اتنا مجمع بھی بڑھ گیا، اب مجھے کیسے پہچانیں گے؟ تو میں باب السلام پر کھڑا ہو گیا، امام شافعی کہتے تھے. امام مالک سامنے سے آئے، بہترین جبہ، امامہ، لاٹھی ہاتھ میں، 10-15 خادم ساتھ میں، اور وہ جو ان کی موطا ہوتی تھی وہ اٹھانے والے 10 آدمی، اور ٹھاٹ کے ساتھ، وقار کے ساتھ امام مالک جو مسجد نبوی میں جب داخل ہونے لگے تو میں قریب میں ہی کھڑا تھا وہاں. میں نے کہا السلام علیکم یا استاد، تو انہوں نے نیچے مڑ کر کے کہا وعلیکم السلام. میری طرف دیکھا نہیں، ایک آدمی دیکھے تو پہچانے نا، مجھے میری طرف دیکھا ہی نہیں. اور باب السلام سے داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے پڑھتے السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، اخیر تک حضرت آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ پڑھتے 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 امام مالک جو اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اتنا بڑا مجمع تھا، میں آگے بڑھ نہیں سکتا، میں بھی پیچھے بیٹھ گیا. اب تو اللہ نے بہت مال دے دیا امام مالک کو، جب مدینہ کا گورنر تھا ان کا خاص دوست بن گیا تو مال کی فراوانی ہو گئی ان کے لیے. آخر میں جا کر بیٹھ گیا میں. لیکن اب کیسے تعارف کراؤں کہ میں شافعی ہوں، پرانا شاگرد آپ کا. امام مالک نے بیٹھ کر کہا آج سبق نہیں دینا ہے، آج میں امتحان لوں گا. امام مالک نے کیا کہا؟
آج درس نہیں ہوگا، آج امتحان لوں گا، اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں، تم لوگ برابر پڑھ بھی رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے؟ کون جواب دے گا بتاؤ؟ تو سب علماء نے کہا ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے، ہم جواب دیں گے۔ امام مالک نے سوال کیا کہ بتاؤ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ اب سب خاموش۔ پھر بتاؤ امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اذان دی ہے یا نہیں دی؟ سب خاموش، سب کاٹ گیا سب کو۔ پیچھے امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے قریب ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے امام شافعی سے پوچھا بتاؤ حضور نے اذان دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو امام شافعی نے لکھ کر دیا حضور نے مسجد نبوی میں اذان نہیں دی ہے۔ تو وہ عالم کھڑے ہو گئے، ہاں میرے پاس جواب ہے۔ تفضل، کیا جواب ہے؟ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی ہے مسجد نبوی میں۔ امام مالک بہت خوش ہو گئے، ارے واہ واہ، یہ ہے میرا شاگرد، آخر میں بیٹھا ہے، بھائی آ گیا آ گیا۔ اس نے کہا حضرت میں یہی جو بیٹھا ہوں ٹھیک ہوں میں یہاں۔ تو امام شافعی نے جواب دیا تھا نا، حضرت میں ہوں یہی ٹھیک ہوں۔ ارے بھی تو نے اتنا اچھا جواب دیا، کسی نے نہیں دیا، تو پھر تو میرا خاص شاگرد ہے۔ نہیں حضرت میں یہی ٹھیک ہوں۔ اب امام مالک نے دوسرا سوال کیا، اچھا مسجد نبوی میں اذان نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ واٹ از دا ریزن؟ یہ کوئی سبب ہونا چاہیے نا، آپ نے اذان نہیں دی ہے مسجد نبوی میں تو کیوں نہیں دی؟ اب وہ جو پیچھے بیٹھا تھا امام شافعی سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں دی ہے، بتا کیوں نہیں دی؟ تو امام شافعی نے لکھ کر کہہ دیا اس لیے نہیں دی کہ اگر حضور جو ہے کہتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور اگر کوئی مسجد میں نہ آتا تو تباہ برباد ہو جاتا۔ کبھی نبی نے بلایا تو نہیں آیا، ایک عام مؤذن بلایا تو بھی آدمی کو آنا چاہیے، یہاں تو نبی نے بلایا تو نہیں آیا۔ اس سے کھڑے ہو کر ٹھاٹھ مارے سمجھ گئے نا، اپنا انعام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کہا اس لیے نہیں دی کہ اگر حضور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتے اور اگر کوئی غفلت کی وجہ سے مسجد میں نہ آتا وہ ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاتا۔ امام مالک نے کہا واہ 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 واہ، یہی میرا شاگرد ہے، آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا۔ اس نے کہا حضرت میں یہی ٹھیک ہوں بھائی۔ امام مالک نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں امام مالک کی نگاہ پڑ گئی امام شافعی پر۔ ارے شافعی تم کب آئے یہاں مدینہ؟ تو اس نے کہا حضرت یہ جواب میرے نہیں تھے، جواب ان کے تھے۔ یہ جواب میں ان سے پوچھتا تھا اور یہ مجھے جواب دیتا، ارے شافعی آ جا آ جا آ جا، شافعی آ جا شافعی آ جا۔ ایمان، تقوی، عمل صالح آدمی کو اوپر کرتا ہے، نیچے نہیں لاتا، یہ یاد رکھنا، اتنی اونچی چیز ہے۔ امام مالک جب امام شافعی آئے، امام مالک جو ہے انہوں نے کہا کہ آج میں میری کرسی سے کھڑا ہوتا ہوں، تو آج درس دے، شاگرد ہے تو درس دے، اور فلاں باب مجھے پڑھنا ہے۔ امام شافعی نے کہا کہ حضرت حضور کے قبر کے قریب میں درس نہیں دے سکتا، فرمایا نا میں استاد ہوں، میرا حکم ہے۔ چنانچہ امام شافعی بیٹھے اور امام شافعی نے کہا کہ کون سا باب چل رہا ہے آپ کا؟ میں فلاں باب چل رہا ہے۔ تو امام شافعی نے جو ہے پڑھنا شروع کیا۔ امام مالک وہ درس 1 گھنٹے میں دیتے تھے، امام شافعی نے ڈرتے ڈرتے 3 گھنٹے میں دیا۔ حضور کا ڈر، ابوبکر کا ڈر، عمر کا ڈر، خوف، اور علم اتنا مستحضر کہ سارے کے سارے سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا امام ہے۔ حافظہ اتنا قدر۔ پھر امام مالک نے پوچھا کہاں ٹھہرے ہو؟ یہ فرمایا حضرت میں تو آج ہی آیا ہوں، باب السلام پر آپ کو سلام بھی کیا لیکن آپ نے میری طرف دیکھا نہیں بولے میرے گھر چلو۔ اب تو چونکہ مالی آ گیا تھا، اب تو امام شافعی کہتے تھے کہ امام مالک کی غربت بھی میں نے دیکھی اور امام مالک کا جاہ و جلال بھی میں نے دیکھا، غربت بھی دیکھی اور جاہ و جلال بھی دیکھا۔
جب گیا تو امام مالک کی بیٹیوں نے کہا ارے ہمارا شافی بھائی آ گیا، شافی رہے تھے نا وہاں، ہمارا شافی بھائی آ گیا، شافی بھائی آ گیا، شافی بھائی آ گیا، بھائی آ گیا۔ مجھے ٹھہرایا امام مالک نے، ساری کارگزاری سنی، کیا ہوا تمہارے سفر کا، کیا ہوا، یہ سارا بتایا۔ پھر میں نے امام مالک سے کہا کہ حضرت میں آیا ہوں یہاں، اب چاہتا ہوں کہ میری ماں کی خیر خبر لے لوں، مکہ مکرمہ جاؤں۔ امام مالک نے کہا امیر مکہ جو ہے میرا دوست ہے، امیر مدینہ بھی میرا دوست ہے، میں خط لکھ دیتا ہوں، تم چلے جاؤ وہاں، امیر مکہ تمہارا استقبال کرے گا۔ چنانچہ یہ وہاں گئے، وہاں جا کر ماں کو ڈھونڈا، ماں تو بوڑھی ہو گئی تھی، ماں کو ڈھونڈا اور ماں سے کہا کہ میں شافی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا وہ آدھی روٹی جو میں نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ آدھی روٹی کا ٹکڑا دیا تھا وہ کہاں ہے؟ امام شافی نے کہا اماں سنبھال کے رکھی ہے میں نے پلاسٹک کے اندر، اس کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا ٹکڑا روزانہ کھاتا ہوں اور اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ نکالا اور نکال کر جو ماں کو دکھایا، ماں کھڑی ہوئی، امام شافی کو لے کر ملتزم پر گئی اور بہت دعا مانگی کہ اللہ تیرا شکر میں ادا کرتی ہوں کہ تو نے میرے بیٹے کو قبول کر لیا۔ پھر امام شافی پر حالات آئے مکہ میں۔ آدمی جب کام کرتا ہے تو حالات آتے ہیں نا، حالات آئے، وہ حالات کے اندر امام شافی کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ جیسے امام بخاری پر پھر مصر آ گئے امام شافی اور ان کا انتقال وہی ہوا جیسے امام بخاری پر حالات آئے۔ جہاں درس حدیث دینے کے لیے لوگوں نے بلایا تھا تو علماء نے لکھا ہے 8000 گھوڑوں پر لوگ لینے کے لیے آئے تھے۔ کتنے؟ 8000 گھوڑے امام بخاری کو لینے کے لیے۔ حالات آئے، نکلنا پڑا وہاں سے، اکیلے نکلے ہیں۔ لینے کے لیے کتنے آئے تھے؟ 8000 گھوڑے۔ جب نکلنا پڑا اکیلے نکلے تو امام مسلم ساتھ تھے، ان کے شاگرد ہیں امام بخاری کے، امام مسلم۔ یوں کہا حضرت میں آپ کے ساتھ چلوں؟ امام صاحب نے کہا بیٹا تم میرے ساتھ مت چلو، حکومت تم پر سختی کرے گی، میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اکیلے نکلے اور اکیلے نکل کر کہاں جاؤں، تاشقند چلا جاتا ہوں۔ جب تاشقند وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر کام شروع کیا تو وہاں کا جو ہے بہت امیر تھا، اس کا نام خالد تھا۔ اس نے امام بخاری سے کہا میرے بیٹے کو الگ سے پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا نہیں، سارے مجمع کے ساتھ آ جاوے، سبق سن لے گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، الگ سے پڑھاؤ۔ امام بخاری نے کہا نہیں، امام بخاری نے کہا یہاں سے نکلو، وہاں سے نکلے۔ اب کہاں جاؤں؟ یہ کہا سمرقند جاؤں۔ سمرقند گئے اکیلے بڑھاپے کے اندر، یہاں سے نکلے، استقبال میں 8000 گھوڑے تھے، جب نکلے کوئی بھی نہیں تھا۔ بعد میں جب تاشقند پہنچے وہاں سے خالد نے نکالا، اب سمرقند جا رہے ہیں۔ سمرقند کے علماء کو پتہ چلا کہ امام بخاری آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو متنازع فی آدمی ہے، اس پر تو لوگ جو ہے لڑائی کر رہے ہیں آج کل، ہمارے شہر میں مت آنا، منع کر دیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، آخری دن تھے، چنانچہ امام بخاری نے دعا مانگی، اے اللہ اب جو ہے تاشقند، سمرقند، بخارا کی زمین مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ خالہ کا مکان قریب تھا، عید کی رات میں امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ یہ حالات کے اتار چڑھاؤ یہ ہوتا ہے۔ امام شافعی پر حالات کے اتار چڑھاؤ ہوا، وہ ایسا ہوا کہ سب سے علم سیکھ کر مدینہ آئے، مدینہ سے مکہ آئے، یہاں لوگوں نے باتیں چلائی، چنانچہ مکہ مکرمہ انہیں چھوڑنا پڑا اور چھوڑ کر قاہرہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے اور وہی ان کا انتقال ہوا۔ اور اب تک لکھا ہوا ہے ھذا قبر الشافعی، کہ شافعی کی قبر ہے۔ لیکن اللہ نے کتنا ان کا مذہب کیسا چلایا، ان کے ایمان و تقوی کی وجہ سے امام شافعی کا مذہب کتنا عام ہے۔ امام بخاری پر حالات آئے لیکن بخاری شریف پڑھے بغیر تو کوئی عالم بن سکتا ہے بھائی؟ آج اتنے سال ہو گئے امام بخاری کی بخاری پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا، اللہ نے قبول کیا۔ آپ حضرات سے بس یہ درخواست ہے کہ یہ وعدہ کرو میرے ساتھ، ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ والی زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ، اور اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان اور تقوی ہماری زندگی میں ہے
تو نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا اور نعمتوں کی بوندا باندی اللہ دنیا میں کرے گا. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دنیا سے کتنی بڑی جنت دے گا بھائی؟ 10 گنا بڑی جنت. اور 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا. وہ حور دنیا کی بیوی جیسی نہیں. دنیا کے بیوی کو غصے میں آ کر ایک تھپڑ مارا تو اس نے لیا برقع چلی میں کے میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ جو جنت کی حور ہوگی نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ، میں کہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیس لها اب ولیس لها ام. جب یہ جنتی جنت میں داخل ہوگا، جو حور ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک اس حور کو دیکھے گا. حدیثوں میں آتا ہے. کتنے سال بھائی؟ 40 سال. دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال. کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، رخسارہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہے اس حور کا دل دکھائی دے گا، دل. اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. کانچ کا گلاس ہوتا ہے نا، تو اس میں پتہ چلتا ہے آدھا گلاس ہے، پونا گلاس ہے. دل دکھائی دے گا اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی. اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. دل میں سے، زبان نہیں. زبان تو جھوٹ ہی بولتی ہے، دل جھوٹ نہیں بولتا. یہ ذہن میں یاد رکھنا. 40 سال دیکھے گا. داہنی طرف والی حور کہے گی یا عبدن من عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، 40 سال تو نے اس کو دیکھنے میں گزار دیے، میرا جو کوئی حق ہے کہ نہیں. اب جائے داہنی طرف والی حور کو دیکھے گا. گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا. یاد رکھنا. آپ کا یہ زمین شہر ہے نا، مسجد کے باہر چلے جاؤ، آپ کی کار کھڑی ہو، آپ 40 منٹ کار کو کھڑے کھڑے دیکھو. کتنے منٹ بھائی؟ 40 منٹ. آپ انشاءاللہ کار کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. کیا سو کر رہے ہو چار ہوئے؟ یہ ذہن میں رکھنا. میں 2019 میں گیا تھا سان فرانسسکو، تو وہاں ایپل کمپنی ہے. ایپل، اپنے ایپل کا فون آپ لوگ استعمال کرتے ہوں گے. تو انہوں نے جو ہے ہمارا پروگرام تھا ایپل والوں میں، سین ہوزے اور یہ سارے کے سارے جو لڑکے ہمارے بنگلور کے اور حیدرآباد کے اور یہ تمہارے کرناٹک کے ہبلی کے، گجرات کے بھی کچھ لڑکے، سب نے مل کر جو ہے ہماری دعوت کی تھی. اور دعوت کر کے کا بھی سب کو مولانا بیان بھی کریں گے اور مولانا سے بات بھی سنیں گے. اور جو آج جو ہے ایک کار ہم نے تیار کی ہے، وہ کار کی اوپننگ بھی کریں گے. ایپل والوں نے بنائی تھی کہ وہ کار کی اوپننگ بھی کریں گے. ہم جا کے کھڑے ہو گئے مسجد کے باہر. میں نے کہا مولانا چلیے تشریف لے چلیں. میں نے کہا بھائی کار تو لاؤ. بولے کھڑی ہے نا. میں نے کہا اچھا بیٹھتا ہوں، ڈرائیور کہاں ہے؟ بولے مولانا نہیں، بغیر ڈرائیور کی یہ کار ہے. میں نے کہا بغیر ڈرائیور کی؟ بولے کہ ہاں ہم نے ٹرائی کی ہے، یہ 1000 کلومیٹر تک بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں. میں نے کہا یہ اندھی کار ہے بھائی، میں نہیں بیٹھتا اس میں نہیں بیٹھتا. ارے مولانا یہ تو بہت سکسیزفل ہے اور جو آپ بیٹھو گے آپ کی شان بڑھے گی. ارے کہا میری شان کیا بڑھے گی؟ میرے لیے تو سوزوکی لے آؤ بھائی، جو سیدھی سادھی ہماری ہندوستان کی کار ہوتی ہے نا. یہ ایسا کون سا پاگل آدمی ہوگا جو بیٹھے گا اس میں؟ اب وہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں پولیس والے آ گئے کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ سارے کے سارے. تب مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ آپ باہر جا کر اگر موٹر سائیکل کو 40 منٹ دیکھو گے تو انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے. اور وہاں 80 سال صرف حور کو دیکھنے میں لگے گا. بائیں طرف والی حور کہے گی اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے، میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں، مجھے دیکھ. اب بائیں طرف دیکھ رہا ہے. 120 سال صرف دیکھنے میں گزریں گے. بتاؤ کتنا مزہ آئے گا؟ مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اس لیے اب بتاؤ جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ مجھے اتنا بتا دو. کس کو جنت میں جانا؟ ہاتھ اوپر کرو. لو تو آپ کو ایک میں وظیفہ بتاؤں. ارے زمین والوں بتاؤ، کوئی ہدیہ دوں آپ کو جنت میں جانے کا؟ کوئی وظیفہ بتاؤ، عمل کرو گے انشاءاللہ. دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جاتا ہے. یہ حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 10 مرتبہ پڑھ لو تو جنت میں کیا تیار ہو جاتا ہے بھائی؟ ایک بنگلہ، ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ تو آج کل میں میرے شاگردوں کی تشکیل کرتا ہوں کہ یہ میرا وظیفہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اس کے 4 نام ہیں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ تو میں کہتا ہوں بھائی زمین میں تو آپ نے بہت پراپرٹیاں بنا لی، ساؤتھ افریقہ میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، یہاں کے پیسوں سے انڈیا میں بھی پراپرٹیاں بنا لی۔ اب میری درخواست ہے کہ جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ؟ تو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو انشاءاللہ، تو روزانہ 31 بنگلے، 31 محل جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں آپ کے پاس۔ دنیا میں اگر 2 محل لے لو آپ تو انکم ٹیکس والوں کے میسج آتے نہیں آتے؟ آپ لوگ پیسہ لاویو کہاں سی تھی حساب آپ ہم نے۔ جنت کے جو محل بنیں گے کوئی بھی انکم ٹیکس والا آئے گا نہیں، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ کون کون پڑھے گا؟ خالا اوپر کر لو بس۔ اور یہ میری تصویر ہے، اس کا نام بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب پورے زمین والوں کو تو دے نہیں سکتا، کوئی ایک آدمی کو دوں گا، تو یہ ہمارے امام صاحب لوگ ہی، یہ ان کو دے رہا ہوں، اور ایک امام اور بھی ہے نا۔ کتنے امام ہیں؟ 2۔ کہاں ہیں دوسرے امام صاحب؟ لو آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ صلاح الدین عمر، صلاح الدین بدر کی جیسی نماز پڑھائی، مدینہ یاد آ گیا ہمیں۔ یہ لو امام صاحب، یہ میری طرف سے، سب کو تو میں دیتا نہیں، لو یہ دے دو، یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ آنا رینوی بول آپ سے، ہاں پیسہ ہی بہت لائے گی، فکر مت کرنا آپ انشاءاللہ۔ تو آپ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اچھا، ایک ہماری میری شاگردن ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، شکاگو میں، بیان میں کرتا کرتا آتا ہوں تو اس نے ایک مرتبہ مجھے فون کیا کہ مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا سورہ اخلاص، 10 لاکھ مرتبہ، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 4 لاکھ کرتے کرتے ملین تک میں پہنچ گئی ہوں۔ مولانا میں نے کیا محل مل سے کہ نہیں ملے؟ میں نے کہا میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے محل دیں گے، خالی تو کیلکولیٹر کر لے 10 لاکھ کے کتنے بنتے ہیں، تجھے اور کچھ نہیں کرنا۔ ہاں مولانا چلو، میں نے کہا یہ تو میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں، تو نبی کی بات ہے، میری تو بات ہے نہیں۔ تو اس نے کہا مولانا چلو، میں نے آتا وہ سعادت تھی گئی، میں نے اطمینان تھی گیا، پر مول صاحب کے بھاڑو آپ سے کہ نہیں آوے انکم دھسے کہ نہیں دھس سکتی؟ آتلا بتا بنگلہ آج کل آدمی یہ کہتا ہے نہیں انکم دھسے۔ میں نے کہا جو بھائی کیا انکم تو نہیں تھا، آتلا بتا بنگلہ کرسو سو، 1 દિવસ અહીંયા રહેવાનું, 1 રાત અહીંયા રહેવાનું। કીધું બેટા ત્યાં તો રાત છે જ નહીં, જન્નતમાં રાત નથી, જન્નતમાં સૂરજ નથી, ત્યાં રાત નથી, એટલે રાતની વાત તો કર મત તું। રાત તો આપણે ઇન્ડિયામાં છે ને આ હિન્દુસ્તાનમાં છે ને આખી દુનિયામાં છે, ત્યાં રાત નથી। તો માલ સાહેબ 1 દિવસ અહીંયા રહેવાનું, બીજા દિવસ ત્યાં કરીને એમ નહીં કરવાનું। આ તો એ બંગલાઓની ફિકર મત કર, આપણે જે વખતે જન્નતમાં જશું ને ઇન્શાઅલ્લાહ તો ત્યાં બેસીને આપસમાં મશવરો કરી લેશું કે શું કરવું છે આ બંગલો। यही बात मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ पढ़ना शुरू करो। अरे कई लड़कियों की शादियां होगी, कई बेवाओं की शादियां होगी, कईयों को मकान अल्लाह ने दिला दिया। सूरह इखलास की जितनी फजीलतें हदीसों में आई है, किसी सूरत की इतनी फजीलतें आई नहीं। बल्कि एक हदीस में ये हुजूर सल्लल्लाहु एक साहबी बहुत पढ़ते थे इसको, आपने फरमाया पूछे क्यों पढ़ता है? हजरत मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की अजमत है, मेरे प्यारे अल्लाह की अजमत है। आपने फरमाया कि उससे कहो अगर तुझे इससे मोहब्बत है तो अल्लाह को भी तुझसे मोहब्बत है। जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा उसे पढ़ने की तौफीक देगा, याद रखना। और उसके बाद हाजतें पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, करोगे इंशाअल्लाह। अब आखिर में ये देखो, मैं जन्नत की पूरी तफसीली बात तो बयान नहीं कर सकता हूँ मैं, जन्नत के मजमून तो बहुत लंबा है। आज तो जो है ईमान, तकवा, अमाल सालिहा पर इमाम शाफी का किस्सा मैंने तफसील से बयान कर दिया और अबू हुरैरा का किस्सा बयान कर दिया। इस किस्म के किस्से बहुत हैं जो मैंने मेरी किताबों में लिखे हैं।
بکھرے موتی کا نام سنا ہوگا۔ دوسری کا بات یہ ہے، یہ میری کتاب ہے 2022 ماڈل۔ آپ لوگ کاریں خریدتے ہو نا، 2022 ماڈل، 2021 ماڈل، اب تو لوگ جو ہے سال آنے سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں کہ ابھی آج 2023 ماڈل ہے۔ یہ میری کتاب ہے، یہ میں مسجد کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں امام صاحب، یا مسجد کے لیے میں لکھ دوں گا، مسجد کا نام مجھے معلوم نہیں ہے، یہ ہدیہ کر رہا ہوں مسجد، آپ لوگ پڑھنا۔ اس کے اندر میں نے سارا خزانہ جمع کر دیا اس کے اندر۔ دوسرا یہ درود شریف ہے، حضور صلی اللہ کے نام کے ساتھ، حضور کے نام کے ساتھ 100 درود شریف جمع کیے، اس کے 20 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے بھائی؟ 20۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ جو یہ پڑھے گا اس کو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہ لکھا ہے، باقی 20-19 فائدے اور لکھے ہیں۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں، یہ بھی میں مسجد کے لیے رکھ رہا ہوں، اور ایک کتاب یہ ہے، سب کے لیے تو لا نہیں سکتے، جتنا ہم میں طاقت کی اتنا اٹھا کر لائے، مولانا یہاں رکھ دینا مسجد میں، جس کو بھی اللہ توفیق دے پڑھنے کی۔ اور جو اردو والے ہیں وہ پڑھیں گے، انگریزی والے، انگریزی میں تو ہمارے پاس کتابیں ہیں نہیں، اور میں تو کہتا ہوں یہ انگریزی کی زیادہ عادت مت ڈالو، اردو سیکھو۔ اردو میں جو دین ہے وہ انگریزی میں نہیں ہے، عربی میں جو دین ہے وہ انگریزی میں نہیں ہے۔ دین 2 زبانوں میں ہے، سب سے پہلے عربی میں ہے، دوسرے نمبر پر اردو میں ہے۔ کسی زمانے میں فارسی میں ہوتا تھا، اب نہیں ہے۔ اب یہ 2 زبانیں ایسی ہیں، اگر دین سیکھنا ہے تو آپ کو عربی سیکھنی ہوگی یا اردو سیکھنی ہوگی۔ عربی سیکھنا مشکل ہے، اردو سیکھ لو تو آپ کو دین ملے گا۔ یہ ساری کتابیں ہم اردو میں لکھتے ہیں۔ اب تیسری اہم بات یہ، سارا مجمع نیت کرے کہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنا کر زندگی گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ تبلیغ کا کام کرو گے انشاءاللہ سدا بہار۔ میں آپ کا نام نہیں لکھوں گا ابھی، لیکن اب اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں نام نہیں لکھوں گا، لیکن اتنا نیت تو کرا دوں گا کہ بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے، ہاتھ اوپر کر دو خالی۔ بس یہاں مسجد جماعت بڑھتی ہوگی، تشکیلیں ہوتی ہوں گی، ساتھی جاتے ہوں گے مشورے میں، اجتماعات میں جاتے ہوں گے، 3 دن کی جماعتیں نکلتی ہوں گی، آپ لوگ نکلو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اعلان تو نہیں کرنا مولانا؟ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما ضاق امر الا فرجہ اللہ۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے زمین والوں کو قبول فرما، قرب و جوار سے جو آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما، زمین کے بچے کو قبول فرما، یہاں ان کے کاروباروں میں برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، بائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں زمین کی اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیاں دور فرما، جس کی جو حاجت ہو حاجت کے غیر سے تکفل فرما، تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کو تو پورا فرما، اس مجمع کو قبول فرما، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے جنہیں مکان کی ضرورت تو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت تو دکان عطا فرما، جنہیں حلال بستری کی ضرورت تو حلال بستر عطا فرما، حرام بستروں سے سنت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمین میں آنے کو تو قبول فرما، ہمارے زمین میں آنے کو تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔